بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ بے شک نہایت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بس وہ نہیں سمجھتے۔ تشریح: یہ کسی آدمی کے نفاق کی علامت ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے اور قسم کھا کر اپنی بات کا یقین دلائے۔ مخلص آدمی اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہوتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے۔ منافق آدمی صرف انسان کو اپنی آواز سنانے کا مشتاق ہوتا ہے، اور مخلص آدمی خدا کو سنانے کا مشتاق۔ جب ایک شخص ایمان لاتا ہے تو وہ ایک سنجیدہ عہد کرتا ہے، اس کے بعد زندگی کے عملی مواقع آتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس عہد کے مطابق عمل کرے۔ اب جو شخص ایسے مواقع پر اپنے دل کی آواز کو سن کر عہد کے تقاضے پورے کرے گا، اس نے اپنے عہد ایمان کو پختہ کیا۔ اس کے برعکس جس کا یہ حال ہو کہ اس کے دل نے آواز دی مگر اس نے دل کی آواز کو نظر انداز کر کے عہد کے خلاف عمل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے عہد ایمان کے معاملے میں بے حس ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے دل پر مہر کرنے کا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تم کو اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات سنتے ہو،
گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی. وہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہی لوگ دشمن ہیں، پس ان سے بچو. اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں. ان کے لیے یکساں ہے، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا. اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تشریح: منافق آدمی مصلحت پرستی کے ذریعے اپنے مفادات کو محفوظ رکھتا ہے. وہ حق ناحق کی بحث میں نہیں پڑتا، اس لیے ہر ایک سے اس کا بناؤ رہتا ہے. اس کی زندگی غم سے خالی ہوتی ہے. یہ چیزیں اس کے جسم کو فربہ بنا دیتی ہیں. وہ لوگوں کے مزاج کی رعایت کر کے بولتا ہے، اس لیے اس کی باتوں میں ہر ایک اپنے لیے دلچسپی کا سامان پا لیتا ہے. مگر یہ بظاہر ہرے بھرے درخت حقیقتاً صرف سوکھی لکڑیاں ہوتے ہیں جن میں کوئی زندگی نہ ہو. وہ اندر سے بزدل ہوتے ہیں. ان کے نزدیک ان کا دنیاوی مفاد ہر دینی مفاد سے زیادہ اہم ہوتا ہے. ایسے لوگ ایمان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود خدا کی ہدایت سے یکسر محروم ہیں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے. تشریح: قدیم مدینہ میں دو قسم کے مسلمان تھے، ایک مہاجر اور دوسرے انصار. مہاجرین مکہ سے بے وطن ہو کر آئے تھے. ان کا سب سے بڑا ظاہری سہارا مقامی مسلمان انصار تھے. اس بنا پر دنیا پرست لوگوں کو مہاجر بے عزت دکھائی دیتے تھے اور انصار ان کی نظر میں باعزت لوگ تھے. حتیٰ کہ ایک موقع پر عبداللہ ابن ابی نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ان مہاجرین کی حقیقت کیا ہے، اگر ہم ان کو اپنی بستی سے نکال دیں تو دنیا میں کہیں ان کو ٹھکانہ نہ ملے. اس قسم کے الفاظ اسی شخص کی زبان سے نکل سکتے ہیں جو اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہی جس کو چاہے دے اور وہی جس سے چاہے چھین لے.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میعاد آ جائے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تشریح: ہر آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، مگر مال اور اولاد انسان کو اس سب سے بڑے مسئلے سے غافل کر دیتے ہیں۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ مال اور اولاد مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہیں۔ وہ اس لیے کسی کو دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے کام میں لگائے، وہ ان کو اپنی آخرت بنانے میں استعمال کرے، مگر نادان آدمی ان کو بذات خود مقصود سمجھ لیتا ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے آخری انجام کو پہنچیں گے تو وہاں ان کے لیے حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا۔